نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کا بے حد احسان ہوا، فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم خواتین و حضرات، دنیا میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو۔ ہر ایک کی فکر، ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی کاوش یہی ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کسی تاجر سے پوچھو اتنی محنت، اتنی مشقت کس وجہ سے ہے، وہ کہے گا کہ میں ایک کامیاب تاجر ہونا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کسی ملازم سے پوچھو کہ یہ صبح کا جانا، یہ تابع داری، یہ کس لیے ہے، یہ اتنی مشقت کس لیے ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ جو ہے اس کے ذریعے سے، ان محنتوں کے ذریعے سے میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے لائر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، ہر ایک کی محنت، ہر ایک کی مشقت کا مقصد یہی ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جبکہ دنیا کی جتنی کوششیں، کاوشیں ہیں، وہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا بنانے والا، ساری دنیا کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، چاند کا بنانے والا، سورج کا بنانے والا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا بنانے والا، دنیا کے ہر نظام کو چلانے والا، دنیا کے ہر مخلوق کو پالنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ ایک تو ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمارے بنانے والا مالک، ہمارا بنانے والا اللہ اپنے کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ ایک تو ہماری کوششیں کامیاب ہونے کی، لیکن ہمارا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی کہ ناکام ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کامیاب کون ہیں؟ فرمایا کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ یعنی کہ علماء اس کے خلاصے میں فرماتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کامیاب جو کرنا چاہتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح والوں کو، یعنی کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے وہ دین پر رکھا ہے۔ ہماری کوششیں تو کامیابی کی ہیں، لیکن ان کوششوں کے ساتھ ہماری زندگی میں دین ہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناکام کر دیں گے۔ اور ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بے شمار قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، جن کی زندگی میں دین تھا، ہم نے جو ہے ان کو جن شعبوں میں رہے ان شعبوں میں کامیاب کیا، اور جن کی زندگی میں دین نہیں تھا، ہمیں جو ہے دنیا کی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں انہیں ناکام کر کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ دین پر ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر بادشاہ ہے، زندگی میں دین نہیں ہے،
تو بادشاہت کے ساتھ ناکام ہو گیا، حکومت ہے حکومت کے ساتھ دین نہیں ہے تو حکومت کے ساتھ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو پوری دنیا کی حکومت دیا ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں تھا تو حکومت میں رکھ کر اللہ ناکام کر دی۔ اور ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے واقعات کو بیان کر دیے۔ دیکھو جن لوگوں کی زندگی میں دین نہیں تھا، دنیا کی تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود، حکومتیں ہونے کے باوجود یہ ناکام رہے، خسارے میں رہے۔ میرے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعے کو، نمرود کے واقعے کو بیان کیا کہ دیکھو کتنی بڑی حکومتیں تھیں، یہاں تک کہ اپنی حکومت کے غرور میں خود کو جو ہے خدا کہنے لگے۔ لیکن زندگی میں دین نہیں تھا کہ اتنی بڑی حکومت جو ہے کوئی کام نہیں آ سکی، یعنی کہ ناکام ہو گئے، خسارے میں ہو گئے، دنیا میں بھی ناکام، اور آخرت کی زندگی جو آنے والی ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس میں بھی ناکام۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہت ہے لیکن زندگی میں دین نہیں ہے تو ناکام ہے۔ اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، حکومت سلطنت عطا کی تھی، لیکن زندگی میں دین تھا تو بادشاہت کے ساتھ ساتھ، حکومت کے ساتھ ساتھ، سلطنت کے ساتھ ساتھ کامیاب۔ وہ بھی کیسے کامیاب؟ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے، اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملے گی نہ اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت ملی، لیکن زندگی میں دین تھا تو جو ہے حکومت کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے ہر شعبے میں قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دیے تھے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ بعض جگہ آیا ہے کہ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے پہلوان اٹھایا کرتے تھے، بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹ پر لادی جاتی تھی۔ جب خزانے کی چابیاں اتنی جو ہے زیادہ جسے پہلوان اٹھائیں، جس پر اونٹ پر لادے جائیں، تو سمجھو کہ اس کے قفل کتنے تھے ہوں گے، اس کے تالے کتنے تھے ہوں گے۔ اس کے تالے جتنے تھے ہوں گے تو اس کے جو ہے تالے جس پر پڑے ہیں وہ دروازے کتنے تھے ہوں گے۔ وہ دروازے ہیں جس کے دروازے بنے اتنے، تو کمرے کتنے ہوں گے، تو کمرے کتنے ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے خزانہ کتنا تھا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایسا ذلیل و خار کیا کہ قیامت تک جو ہے وہ زمین میں دستہ چلا جا رہا۔ فرمایا کہ جو ہے مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو جو فرعون نمرود کامیاب ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے کلام پاک میں بہت سارے واقعات کو بیان کیے ہیں کہ دیکھو جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم جو ہے اسے کامیاب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ دین ہے۔ اور اللہ معاف کرے، نہ ہم جو ہے دین کو سمجھے ہیں نہ ہم کامیابی کو سمجھے۔ ہم اجزائے دین کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا کی چیزوں کا مل جانا یہ کامیابی سمجھ بیٹھے۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ اعمال کو کر کل سمجھ بیٹھا ہے۔ ہمارے شیخ محترم اکثر فرماتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے کچھ کو کل سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو جتنا کر رہا ہے وہ اس پر مطمئن ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اپنے آپ پر مطمئن ہے کہ بھئی الحمدللہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے تو وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، چاہے نماز کے ساتھ ساتھ اس کی پوری زندگی جو ہے دین سے میل کھاتی نہ ہو، نہ اس کی تجارتیں صحیح ہوں، نہ اس کی ملازمتیں صحیح ہو، نہ اس کا لین دین صحیح ہو، نہ اس کی بات چیت صحیح ہو، نہ اس کے اخلاق اچھا ہو، نہ اس کے کردار اچھا ہو، لیکن نماز پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ جو میں تو پورا دین پر چل رہا ہوں، اور دوسرے کے اوپر جو ہے طنز ہے کہ میں تو جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، جو جمعہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ہے نا جمعہ نماز پڑھ رہا ہوں، بڑے اہتمام سے ساتھ جمعہ کے دن تیار ہوتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، نماز کو جا کر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو ہے میں نے دین کا پورا حق ادا کر دیا۔
اور اس جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میں پکا مومن ہوں، پکا مسلمان ہوں، اب مجھے پوری جو ہے کامیابیاں ہونا چاہیے، اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں میرے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اپنی جمعہ کی نماز پڑھنے پر یہ مطمئن ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ عیدین پڑھ کر بھی خوش کہ وہ مطمئن ہیں کہ میں زندگی میں دین پر چل رہا ہوں. پر میں ہر کوئی چند اعمال کو پکڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پورا دین. حاجی حج کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے حج کر دیا تو بھئی اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، اب میں چاہے لوگوں کا مال کھاؤں، لوگوں کو ستاؤں، لوگوں کی پراپرٹیاں دبا لوں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو حاجی ہوں. کوئی تھوڑا صدقہ خیرات کر کے سمجھ رہا ہے کہ پورا دین. فرمایا کہ یہ سب دین کے بڑے بڑے ارکان ہیں، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. نماز کا جہاں بات آتی ہے تو فرمایا کہ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسا بدن میں سر کا مقام ہے. اگر سر نہیں تو صرف انسان نہیں ہے. اسی طرح وہ نماز، اگر اسلام میں نماز نہیں ہے تو دین میں نماز نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. لیکن دین ہی پورا، نماز ہی پورا دین نہیں ہے. فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ایک رکن ہے. مثال کے طور ایک آدمی ہے، اس کا پورا جسم ہے، اس کے آنکھ ہیں، اس کے ناک ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں. اس کے جسم کے ہر اعضاء کو ملا کر ایک جسم کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ ہاتھ ایک وہ اعضاء ہے جسم کا. اسی طرح جو ہے پیر ایک اعضاء ہے، ایک اعضاء ہے جسم کا. اسی طرح فرمایا کہ جو ہے پورے اعضاء کو ملا کر جسم ہوتا ہے. اسی طرح ہر رکن کو دین کے، نماز ایک دین کا رکن ہے، روزہ ایک دین کا رکن ہے، صدقہ خیرات ایک دین کا رکن ہے. اس طرح جو ہے یہ عبادتیں دین کے رکن ہیں. اسی طرح جو ہے معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارا چلنا پھرنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا گھر میں رہنا ہے، ہمارا باہر رہنا ہے. ہر ایک چیز جو ہے یہ دین ہے. کب اس میں اللہ کا حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن ہم یہ اطمینان سے رہتے ہیں کچھ دین کے کچھ ارکان کو ادا کر کر ایک کامل مکمل دین ہے. تو اسی لیے ایک اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ نہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، نہ ہم نے کامیابی کو سمجھا ہے. ہم نے اجزاء دین کو دین سمجھ بیٹھے ہیں اور اس دین پر ہم اللہ کی کامیابی چاہ رہے ہیں. اور کامیابی ہم کیا چیزوں کا مل جانا کامیابی سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ اصل نہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، نہ ہم نے کامیابی کو سمجھا ہے. دین اجزاء کا نام نہیں ہے، دین مکمل زندگی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ زندگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا کر گئے تھے. ہماری زندگی کا ہر طریقہ، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، ہمارا زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کے حکم پر آ جائے، جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. فرمایا کہ یہ دین ہے، اور یہ دین پر جب چلیں گے اللہ تعالیٰ کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے.